الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ آج جس حکم کی تفصیل کی جائے گی وہ ہے ما بسقت اغصان ذل الا علی بذر طمعین، کہ ذلت کی شاخیں نہیں بڑھتی نہیں پھیلتی سوائے طمع کے بیج کے، یعنی جہاں طمع کا بیج ہوتا ہے نا پھر وہاں ذلت کی شاخیں پھیلنی شروع ہو جاتی ہیں۔ فرماتے ہیں انت حر مما انت علیہ عائس، جس سے تو بے طمع ہے، مایوس ہے، تو اس سے آزاد ہے۔ وعبد لما انت لہ طامع، اور جس کا تو طمع رکھتا ہے اس کا تو غلام ہے۔ اصطلاحاً طمع کو کہتے ہیں نزوع النفس الی شیء شہوۃ لہ، شہوت کی وجہ سے، اشتہا کی وجہ سے کسی چیز کی طرف انسان کی طبیعت کھنچ جائے، اس کو طمع کہتے ہیں۔ اور انسان کے اندر عام طور پر مال کی طمع بہت ہوتی ہے، مرد ہو یا عورت ہو، ان کا دل چاہتا ہے کہ ان کے پاس مال ان کی امیدوں سے بھی زیادہ ہو۔ طمع اگر اچھی چیز کی ہو تو اچھی ہوتی ہے، اگر بری چیز کی ہو تو بری ہوتی ہے۔ فرمایا والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، اور اس طمع کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر کسی بندے کو ایک وادی مال کی بھری ہوئی مل جائے، سونے کی چیزوں کی بنی ہوئی مل جائے، پورا جنگل ہو، تو اس کا دل کرے گا کہ ایک ایسی وادی مجھے اور مل جاتی۔ چنانچہ جو یہ امیر لوگ ہیں یہ بتاتے ہیں کہ شروع میں جب ہم نے کام شروع کیا تو دل میں طمع تھی کہ 1,00,000 روپے ہمارے ہاتھ اکاؤنٹ میں ہونا چاہیے، پھر جب ہو گیا تو پھر طمع تھی 1 کروڑ ہو جائے، پھر 1 کروڑ سے یہ کروڑوں چلتے گئے، حتیٰ کہ اتنا پیسہ کہ سمجھ نہیں لگتی، مگر پھر بھی ہوا سے پیسے کی۔ لا یزال قلب الکبیر شابا فی اثنتین، بوڑھے بندے کا دل 2 چیزوں میں بوڑھا نہیں ہوتا، فی حب الدنیا، ایک دنیا کی محبت میں، وطول العمل، اور لمبی امیدیں باندھنے میں۔ 2 کاموں میں بوڑھے بندے کا دل بوڑھا نہیں ہوتا۔ ہمیں ایک مرتبہ اس کا تجربہ ہوا، اللہ کی شان کے حج کے سفر پہ تھے اور عرفات میں بیٹھے ہوئے تھے، تو ہمارے ساتھ ایک بڑے میاں تھے، وہ بھی حج کر رہے تھے، سفید بال تھے ان کے۔ تو کسی نے ان سے پوچھ لیا کہ بڑے میاں آپ کی عمر کتنی ہوگی؟ تو کہتے ہیں کہ سچ بتاؤں؟ میں نے کہا، کہتے ہیں کہ عمر میری جتنی بھی ہے نا، میرا دل 24 سے اوپر نہیں گیا۔ مجھے سن کے حیرت ہوئی، تو میں نے ان سے پوچھا بڑے میاں آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ کہنے لگا پیر صاحب بالکل سچ بول رہا ہوں کہ دل کی تمنائیں وہی ہیں جو ایک 24 سال کے نوجوان کی ہوتی ہیں، اگرچہ میری عمر اس وقت 70-80 کے قریب ہو چکی، تو میرا دل 24 سے اوپر نہیں گیا۔ تو کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے دل 20-24 سے اوپر نہیں جاتے، وہ وہیں رہتے ہیں ساری عمر۔ حدیث مبارکہ ہے منہومان لا یشبعان، 2 حریص ایسے ہیں کہ جن کا پیٹ نہیں بھرتا۔ منہوم فی علم لا یشبع، ایک وہ حریص جس کو علم کی حرص ہو، اس کا بھی دل نہیں بھرتا۔ ومنہوم فی دنیا لا یشبع، اور ایک دنیا کا حریص، اس کا بھی پیٹ نہیں بھرتا۔ تو علم کے حریص کا بھی دل نہیں بھرتا اور دنیا کے حریص کا بھی دل نہیں بھرتا۔
کہتے ہیں کہ آسمان پر جو سب سے پہلا گناہ ہوا وہ طمع کی وجہ سے ہوا. وہ کیسے؟ کہ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو بتلایا کہ اگر آپ اس درخت کا پتا کھا لیں گے تو آپ ہمیشہ ہمیشہ جنت ہی میں رہیں گے. اب یہ چیز اچھی لگی کہ ہم ہمیشہ ہمیشہ اللہ کے قرب میں جنت میں رہیں، نعمتوں میں رہیں، تو اس کی وجہ سے اس کو کھا لیا. ورنہ آدم علیہ السلام کا ارادہ نافرمانی کا نہیں تھا. اللہ تعالیٰ خود گواہی دیتے ہیں وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، ہم نے ان کے اندر نافرمانی کا عہد ارادہ نہیں پایا. تو بھول ہو گئی، بات ذہن میں نہیں رہی کہ اللہ تعالیٰ نے تو اس سے منع کیا ہے. مگر جو بنیاد بنی وہ طمع ہی تھی کہ دل چاہتا تھا کہ جنت میں ہمیشہ رہیں. تو آسمانوں پہ سب سے پہلی نافرمانی طمع کی وجہ سے ہوئی، اور زمین پر سب سے پہلی نافرمانی حسد کی وجہ سے ہوئی. وہ کیسے؟ کہ شروع کا دستور یہ تھا کہ جوڑا جوڑا پیدا ہوتے تھے، یعنی بیٹا بیٹی اکٹھے پیدا ہوتے تھے، کپل جیسے ہوتے ہیں، بچے جو بچے ہوتے ہیں جڑواں بچے. تو دستور یہ تھا کہ جو اکٹھا پیدا ہوتے تھے ان میں سے ایک لڑکی، اور جو دوسری دفعہ پیدا ہوتے تھے ان میں سے لڑکا، ان کا آپس میں نکاح ہوتا تھا، اور دوسرے لڑکے کا پہلے والی لڑکی سے نکاح ہوتا تھا. اب آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے. ایک بیٹے کی بیوی جو تھی وہ بہت خوبصورت تھی، دوسرے کی کم ہوگی ذرا. اب اس کو حسد پیدا ہو گیا کہ میری بیوی خوبصورت کیوں نہیں ہے. اس نے اپنے بھائی کو بتا دیا کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا. بھئی جب قتل کر دوں گا تو اس کی بیوی کو میں لے لوں گا. مقصد اس کا یہ تھا. مگر دوسرا بھائی نیک تھا، اس نے کہا لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک انی اخاف اللہ رب العالمین. میں اللہ سے ڈرتا ہوں، تو اگر ہاتھ اٹھائے گا بھی صحیح نا مجھے قتل کرنے کے لیے، تو میں نہیں ہاتھ بڑھاؤں گا. تو حسد کی وجہ سے بھائی نے بھائی کو قتل کر دیا. تو دنیا میں سب سے پہلا گناہ حسد کی وجہ سے ہوا، اور عرش پہ سب سے پہلا گناہ وہ طمع کی وجہ سے ہوا. اگر طمع نہ ہوتی تو کوئی پرندہ جال میں نہ پھنستا. کھانے کی طمع ہی ہوتی ہے نا کہ جس کی وجہ سے جال میں پھنس جاتے ہیں. اور بہت سارے گناہوں کی بنیاد طمع ہی ہوتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے، اللہ ہمیں طمع سے محفوظ فرمائے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعوذوا باللہ من طمع، کہ تم طمع کے معاملے میں اللہ کی پناہ مانگو، اللہ اس سے حفاظت فرمائے، پناہ میں رکھے. ایک ہوتی ہے انسان کی نیڈ، یعنی ضرورت، شریعت نے اس کو پورا کرنے کا حکم دے دیا، اجازت دے دی، ہاں بھئی اپنی ضرورت کو پورا کرو. ایک ہوتی ہے گریڈ، گریڈ کہتے ہیں لالچ کو، طمع کو. اس کو روک دیا، کیونکہ اس دنیا میں انسان کی گریڈ پوری نہیں ہو سکتی. تو انسان ایسی ٹیمپٹیشن کو روکے جو اس کو شریعت کی باؤنڈری سے باہر لے کے جائے. حضرت مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم نے ایک کتاب میں لکھا ہے واقعہ. وہ فرماتے تھے کہ ایک زمانے میں ایک آدمی تھا جو بہت طمع تھی اس میں، اس کا نام تھا اشعب طامع. بہت طمع تھی اس کو، حریص تھا. چنانچہ وہ جس جگہ دیکھتا کہ شادی کی دعوت ہے تو خود ہی پہنچ جایا کرتا تھا.
اب خود ہی پہنچ جانا یہ بھی برا ہے، بن بلائے پہنچ جائے، مان نہ مان میں تیرا مہمان. مگر یہ وہاں جا کے تو پھر جب بیٹھتا تو پھر کھاتا بھی خوب تھا. اور اس کی کھانے کو دیکھ کے پھر لوگ جو ہیں وہ بدظن ہو جاتے تھے اس سے کہ چلو بھائی آ ہی گیا ہے کہیں تو جیسے ایک عام آدمی کھاتا ہے اتنا ہی کھائے، لیکن اتنا زیادہ کھانا خوب کھاتا تھا. حتیٰ کہ لوگوں نے اس کو اپنی شادیوں پہ کے بارے میں بتانا ہی چھوڑ دیا، لیکن پھر بھی یہ خبر رکھتا تھا اور کسی نہ کسی طرح شادی کی دعوت میں پہنچ جاتا تھا. ایک گھر والے بہت تنگ تھے اس سے، انہوں نے سوچا کہ ہم 4 دیواری کے اندر دعوت کریں گے اور اس کا دروازہ بند رکھیں گے، اور دیواریں اونچی اونچی ہیں تو گھر کے لوگ مرد عورتیں گھر کے اندر ہوں گے، پردہ بھی رہے گا، اور پھر یہ اشب اور اس جیسے اور جو لوگ ہیں ان سے بھی جان چھوٹ جائے گی. اب جب اندر دعوت شروع ہوئی تو ہمارے ہاں تو ماشاءاللہ قورمے کی مہک دور دور تک جاتی ہے، یا پلاؤ پکا ہوا ہو تو اس کی مہک دور دور تک جاتی ہے. تو یہ گلی سے گزرا، پتہ چل گیا اس کو کہ اس گھر میں کھانا پینا چل رہا ہے. اب بہت اس نے کوشش کی کہ کہیں سے دیکھے کہ اندر کیا ہو رہا ہے، نظر نہیں آتا تھا، دروازہ بند تھا. کھٹکھٹایا، دروازہ کھولتا کوئی نہیں تھا. سوچتا رہا کیا کروں. پھر اس کو خیال آیا تو یہ ایک سیڑھی اٹھا کے لے آیا، اور سیڑھی اس نے گھر کی دیوار کے ساتھ لگا دی اور سیڑھی کے اوپر چڑھ کے اوپر بیٹھ کے دیکھنے لگ گیا. اب گھر والوں کو برا لگا کہ کھانے میں مرد بھی ہیں، گھر کی عورتیں بھی ہیں، اور یہ صاحب جو ہیں یہ دیوار کے اوپر بیٹھے ہوئے سب کو دیکھ رہے ہیں. تو ان میں سے کسی نے اس کو ڈانٹا کہ بھئی پردے دار عورتیں ہیں، تم کیا بدتمیزی کر رہے ہو، کیوں یہاں بیٹھے ہو. تو جب اس نے ڈانٹا تو اس نے جواب دیا کہ وَمَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقٍّ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ، کہ میرا تمہاری گھر کی عورتوں سے کوئی واسطہ نہیں ہے، تمہیں پتہ ہے میں جو چاہتا ہوں. چنانچہ جب کبھی یہ بازار سے گزرا کرتا تھا تو مٹھائی کی دکان کے قریب سے گزرتے ہوئے ان کو دیکھتا اور کہتا لڈو بڑے بڑے بناؤ، لڈو بڑے بڑے بناؤ. تو وہ اس سے کہتے کہ بھئی تمہارا کیا واسطہ، چھوٹے بنائیں یا بڑے بنائیں. کہنے لگا نہیں بڑے بڑے بناؤ. وہ کہتے کیوں؟ کہتے ہو سکتا ہے کوئی لے کے مجھے ہدیہ ہی کر دے. تو بھئی اگر کوئی لے کے مجھے ہدیہ کرے گا تو پھر بڑا لڈو میرے ہاتھ آئے گا نا. تو یہ ایسا تامے تھا. چنانچہ ایک مرتبہ لڑکے گلی میں کھڑے تھے، کھیل رہے تھے، تو اس نے ان کو بلایا اور کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ سالم بن عبداللہ چیزیں تقسیم کر رہے ہیں. سالم بن عبداللہ بہت نیک شخصیت تھے اپنے وقت کی، اور اللہ کے راستے میں خوب خرچ کرتے تھے، غریبوں میں بچوں میں خوب تقسیم کرتے تھے چیزیں مال. تو اس نے جب سالم بن عبداللہ کا نام لیا تو بچوں نے ان کے گھر کی طرف بھاگنا شروع کر دیا، کوئی ہم بھی جاتے ہیں اگر چیزیں وہاں تقسیم ہو رہی ہیں. اچھا بچے بھی بھاگتے رہے، یہ بھی ساتھ ساتھ بھاگتا رہا ان کے. جب وہاں ان کے دروازے پر پہنچے تو وہاں کوئی چیز تقسیم نہیں ہو رہی تھی. تو بچوں نے کہا کہ اشب تم نے جھوٹ بولا. کہنے لگے ہاں میں نے تمہیں ٹالنے کے لیے کہہ دیا تھا کہ سالم بن عبداللہ چیزیں تقسیم کر رہے ہیں. انہوں نے کہا اچھا ہمیں ٹالنے کے لیے کہہ دیا تھا، آپ ہمارے ساتھ بھاگ کے کیوں آئے؟ کہنے لگے مجھے خیال آیا ہو سکتا ہے تقسیم کر رہے ہوں. تو ایسی طمع جو انسان کو ذلیل کرے یہ انتہائی بری چیز ہوتی. دنیا کی طمع تو بالکل دل میں نہیں ہونی چاہیے. یہ یقین دل میں رکھیں کہ جو ہمارا مقدر ہے وہ ہمیں پہنچ کے رہنا ہے. ہم نانا بھی کریں گے نا تو اللہ تعالیٰ اس رزق کو پھر بھی پہنچائیں گے. اس لیے دل میں طمع نہ ہو. انسان دین کا کام خاص طور پر جب کرے
تو بے طمع ہو کر کرے، اللہ کی رضا کے لیے کرے۔ چنانچہ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو حکم دیا کہ اے دنیا، جو تجھ سے بے رغبت ہو تو اس کی خادمہ بن جا، جو تجھ سے بے رغبت ہو تو اس کی خادمہ بن جا، اور جو تیری طرف رغبت کرے تو اسے اپنا غلام بنا لے۔ جو انسان دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے دنیا آگے بھاگتی ہے، اور جو دنیا سے منہ پھیر کے جاتا ہے دنیا اس کے پیچھے پیچھے آتی ہے۔ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ مسجد میں تھے تو ایک شخص آیا اور اس نے آ کے حضرت کو کوئی پیسے دیے، ہدیہ دیا۔ حضرت کی عادت تھی کہ اگر کوئی بندہ ہدیہ دیتا اور احسان بھی مانتا کہ ہدیہ قبول کر لیا تو لے لیتے تھے، اور جو احسان جتلا کے ہدیہ دیتا اس کا ہدیہ نہیں لیتے تھے۔ اس نے کوئی ایسی بات کر دی کہ جیسے احسان جتلاتا ہے بندہ، تو حضرت نے منع کر دیا کہ نہیں، مجھے یہ ہدیہ نہیں چاہیے۔ اس نے بڑی محنت کی، بڑی محنت سماجت کی، حضرت نے نہیں لیا۔ خیر جب نہیں لیا تو وہ اٹھ کے چلا گیا۔ جب اٹھ کے چلا گیا تو جاتے ہوئے اس نے دیکھا کہ مسجد کے باہر، صحن کے باہر حضرت کے جوتے پڑے ہوئے تھے، بند جوتے ہوتے ہیں نا، اس طرح کے جوتے پڑے ہوئے تھے۔ تو اس کے دل میں خیال آیا انہوں نے مجھ سے ہدیہ تو نہیں قبول کیا، چلو یہ پیسے میں ان کے جوتے میں ڈال دیتا ہوں۔ وہ چاندی کے روپے تھے، اس نے وہ پیسے حضرت کے جوتے میں ڈال دیے۔ حضرت جب فارغ ہوئے اور گھر جانے لگے، جب آئے اور جوتا پہننے لگے تو جوتے کے اندر پیسے نکال کے دیکھا تو یہ وہی پیسے تھے جو وہ بندہ دینا چاہتا تھا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ دیکھو، جو بندہ دنیا سے رخ پھیرتا ہے دنیا خود بخود اس کے قدموں میں، اس کے جوتوں میں آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بندے کو نعمتیں دیتے ہیں، لیکن اگر بے طمع ہوگا تو جوتوں میں آئیں گی، اور اگر طمع کرے گا تو یہ چیزیں نہیں ملیں گی۔ حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ کا واقعہ ہے کہ ایک آدمی تھا، اس نے اس زمانے میں جب استاد کی تنخواہ 2 روپے 3 روپے مہینے کی ہوتی تھی، مہینے کی تنخواہ 2 روپے یا 3 روپے ہوتی تھی، اس زمانے میں اس نے حضرت کو 1 لاکھ روپیہ ہدیہ بھیجا، لیکن خط لکھا تو اس میں اس نے کوئی ایسا لفظ لکھ دیا جس سے محسوس ہوتا تھا کہ یہ احسان جتلا رہا ہے۔ تو جب حضرت کو ملا تو حضرت نے اس کو واپس بھیج دیا۔ اب اس پہ اس کو بڑا غصہ آیا کہ میں نے 1 لاکھ روپے ہدیہ بھیجا اور حضرت نے واپس کر دیا۔ تو اس نے حضرت کو خط لکھا، حضرت آپ کو ایسا مرید نہیں ملے گا جو آپ کو 1 لاکھ ہدیہ جو پیش کرے، ایسا مرید نہیں ملے گا۔ تو حضرت نے اسی کے اوپر جواب لکھا کہ تمہیں بھی ایسا پیر نہیں ملے گا جو تمہارے 1 لاکھ روپے کو ٹھکرا دے۔ تو واقعی بات سچی ہے کہ یہ اللہ والے ایسے استغنا سے کام کرتے ہیں کہ دنیا داروں کو تو قدموں میں بٹھا دیتے ہیں۔ تو جس بندے کے دل میں دنیا کی محبت ہوگی دنیا اس کے ہاتھ نہیں آئے گی، اور جو دنیا سے بے طمع ہوگا اللہ اس کے قدموں میں دنیا کو لا دیں گے۔ حدیث مبارکہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری سے جو شخص اس سال میں حج کرے کہ اس کا آخری مقصد دنیا بنی ہوئی ہو، یعنی ایک بندے نے حج کیا مگر حج کا مقصد دنیا تھا، تو وہ شخص اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری سے خارج ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر آگے فرمایا کہ طمع علم کو زائل کرتی ہے۔ چنانچہ کعب رضی اللہ عنہ نے حضرت عبداللہ ابن سلام سے پوچھا کہ جب ایک شخص عالم بن جاتا ہے تو پھر اس کا علم زائل کیسے ہوتا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ حرص کی وجہ سے اس کا علم ضائع ہو جاتا ہے۔ وطلب الحوائج الی الناس، اور انسانوں کے سامنے اپنی حاجات کو پیش کرنا، اس سے انسان کا علم ضائع ہو جاتا ہے۔ جس شخص کے دل میں دنیا کی طمع ہو یہ اس کے برے حال کی پہچان ہے کہ یہ شخص برے حال میں ہے۔
وہب منبہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ الکفر اربعۃ ارکان، کہ کفر کے 4 رکن ہیں. ایک غضب، واقعی غصے میں انسان کفریہ کلمے زیادہ بول جاتا ہے. دوسرا ہے شہوت، شہوت کی وجہ سے انسان کفر کا ارتکاب کر جاتا ہے. تیسرا ہے خوف، خوف کی وجہ سے بھی انسان کفر کے کلمے بولتا ہے. اور چوتھا ہے طمع، طمع کی وجہ سے کفر کا کلمہ بولتا ہے. چنانچہ ایک آدمی کے اندر طمع کے نشانیاں کیا ہو سکتی ہیں، سائنز آف گریڈ کیا ہوتی ہیں. پہلی بات کہ دے فلیٹر دی ویلدی پیپل، وہ لوگ جو مالدار لوگ ہوتے ہیں نا، تو طمع کرنے والا بندہ ان کی خوب خوشامد کرتا ہے، مالدار لوگوں کی، کیونکہ اس کے دل میں طمع ہوتی ہے. تو مالدار لوگوں کی خوشامد کرنا یہ طمع کی نشانی ہے. ہمارے علاقائی زبان میں کہتے ہیں کہ وہ مالداروں کا چمچہ بنا ہوا ہوتا ہے. ہمارے ایک دوست ہیں میجر رفیق صاحب، انہوں نے اپنے گھر دعوت دی اور بہت خوب دسترخوان انہوں نے سجایا. اپنا اپنا طریقہ ہوتا ہے گھر والوں کا کھانے لگانے، برتن رکھنے، سجانے کا، مگر انہوں نے بہت اچھا دسترخوان جو ہے نا لگایا ہوا تھا، کھانے بھی رکھے ہوئے تھے. اچھا، چمچ رکھنے کے مختلف انداز ہیں. کئی لوگ تو دسترخوان کے اوپر لمبے لٹا دیتے ہیں چمچ پلیٹوں کے ساتھ ساتھ، اور کئی جگہوں پہ ایک گلاس نما کوئی برتن سا ہوتا ہے اس کے اندر رکھ دیتے ہیں تاکہ جس نے لینے ہو وہ لے لیں، اور کئی جگہوں پہ کوئی باسکٹ ہوتی ہے اس میں رکھ دیتے ہیں. میجر صاحب کے یہاں ہم نے دیکھا کہ ایک سٹینڈ تھا اور اس کے چاروں طرف جو ہے وہ آرم بنے ہوئے تھے، اور جو چمچ تھے نا ان سب چمچ کے ہینڈل جو تھے پکڑنے کی جگہ اس کے اینڈ پہ ایک سوراخ تھا بہت خوبصورت تھا، اور وہ سوراخ سے چمچ اس میں ڈال دیے گئے تھے. تو سارے چمچ ایک ہی جگہ سمٹ گئے تھے، بڑے سائز کے الگ، چھوٹے کے الگ، اور سویٹس کھانے والے اور چھوٹے اس سے الگ. تو خیر ہم نے کھانا کھایا تو کسی وجہ سے میجر صاحب کا دل بڑا پریشان تھا. ان کا کوئی گیس اسٹیشن تھا، اس کا کوئی مسئلہ تھا، تو بہت پریشان حال تھے. تو مجھے بار بار کہہ رہے تھے جی میرا دل بہت پریشان ہے، آپ دعا کریں. اب میں نے سوچا کہ کسی طرح ان کی پریشانی کو ختم کیا جائے تاکہ ان کا دل خوش ہو جائے. تو میں نے کہا میجر صاحب آپ کے یہاں میں پہلی مرتبہ دعوت کے لیے آیا ہوں، مگر آپ کے گھر میں ایک بات مجھے بہت اچھی لگی ہے. تو کہنے لگے کون سی؟ میں نے کہا یہ دیکھیں دسترخوان پہ آپ نے تمام چمچوں کو الٹا لٹکایا ہوا ہے. تو اس پہ وہ بہت خوش ہنس کہکا لگایا انہوں نے، اور ان کی جو طبیعت تھی وہ پھر ٹھیک ہو گئی الحمدللہ ثم الحمدللہ. تو 5 signs of greed. پہلا they flatter the wealthy people. دوسرا they focus constantly on what they do not have. ان کے پاس جو چیز نہیں ہوتی نا ہر وقت ان کی سوچ یہی ہوتی ہے ہمارے پاس یہ نہیں ہے. یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ نے کتنا کچھ دیا ہے، یہ دیکھتے ہیں کیا نہیں ملا، اس پر ان کی نظر رہتی ہے. پھر تیسری علامت کہ when they want something they want it very fast. اگر ان کو کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے تو وہ بہت جلدی کرتے ہیں کہ شارٹ کٹ میں وہ چیز مل جائے. چنانچہ ان کی ہر وقت کوشش ہوتی ہے کریڈٹ کارڈ استعمال کرو اور جلدی سے چیز لے لو، اور یہ نہیں دیکھتے کہ کریڈٹ کارڈ سے ایسا بھی آئے گا کہ سود دینا پڑے گا، قرضہ سر کے اوپر چڑھ جائے گا، اس کی ان کو فکر نہیں ہوتی. They compromise their integrity and values to get what they want.
وہ اپنی انٹیگریٹی کو بھی داؤ پہ لگا دیتے ہیں مال پیسے کی خاطر. پھر دے ڈو ناٹ ہیو کنٹینٹمنٹ، ان کے اندر کنٹینٹمنٹ نہیں ہوتی. سو آر آلویز ریسٹ لیس، اس لیے ان کو ہمیشہ بے قراری سی ہوتی ہے طبیعت کے اندر، سکون نہیں ہوتا ان کے. تو یہ نشانیاں ہیں انسان کے اندر کہ اس کے اندر طمع ہے یا نہیں. پھر انسان اگر طمع سے پاک ہو جائے، جان چھڑا لے، اس کے بہت سارے فوائد ہیں. قال عمر بن الخطاب، حضرت عمر بن الخطاب نے فرماتے ہیں قد افلح من حفظ من ثلاث، کہ جو بندہ 3 چیزوں سے جس کی حفاظت ہو گئی وہ بندہ فلاح پا گیا. ایک طمع سے، والہوا اور خواہشات پرستی سے، والغضب اور غصے سے. یہ 3 بہت بری بیماریاں ہیں. جس بندے کی ان بیماریوں سے جان چھوٹ گئی وہ فلاح پا گیا. پھر حدیث مبارکہ ہے کہ دنیا سے بے رغبتی جسم و قلب کے لیے راحت ہے. تو جس بندے کے اندر بے رغبتی ہوگی اس کو راحت نصیب ہوگی. ایک حدیث مبارکہ ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کو، اے عائشہ، اگر تم مجھ سے قیامت کے دن ملنا چاہتی ہو تو دنیا میں مسافر کے سامان کے برابر پر اکتفا کرنا، پیوند لگنے سے پہلے کپڑے کو نہ چھوڑنا، اور مالداروں کی صحبت سے بچتے رہنا. 3 نصیحتیں فرمائیں ام المومنین کو. ایک حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے قیامت کے دن میرے سب سے قریب وہ شخص ہوگا جو دنیا سے اس طرح نکل آئے جس طرح میں چھوڑ کر جا رہا ہوں. یعنی دنیا سے جو بے رغبت ہوگا اور بے طمع ہوگا وہ قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب ہوگا. چنانچہ ایک حدیث ہے کہ ایک صحابی نے پوچھا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی عمل بتا دیجئے کہ میں خالق اور مخلوق دونوں کا محبوب ہو جاؤں. کوئی ایسا عمل بتا دیجئے کہ میں خالق اور مخلوق دونوں کا محبوب بن جاؤں. تو نبی اسلام نے فرمایا کہ دنیا کی طمع دل سے نکال دو، تم خالق کے محبوب بن جاؤ گے، اور اپنے مال کو مخلوق کے اوپر خوب خرچ کرو، مخلوق کے محبوب بن جاؤ گے. تو جس کے اندر طمع نہ ہو اور وہ اپنے مال کو اللہ کی مخلوق پہ خرچ کرے، وہ خالق کا بھی محبوب اور مخلوق کا بھی محبوب. ہمارے اکابرین نے دنیا سے ہمیشہ کنارہ کشی کی. کنارہ کشی سے کیا مراد ہے کہ دنیا کی ہوس کو دل میں نہیں آنے دیا. اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ کھاتے نہیں تھے، پیتے نہیں تھے، گھر نہیں بناتے تھے. نہیں، ضرورتوں کو پورا کرتے تھے مگر ان کے اندر ہوس نہیں ہوتی تھی. سیدنا صدیق اکبر نے وصیت فرمائی سلمان فارسی اللہ عنہ کو کہ اگر دنیا کی فتوحات ہونے لگے تو دنیا سے بقدر ضرورت لینا. اور پھر فرمایا کہ جو شخص فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے. یعنی جو فجر کی نماز باجماعت پڑھتا ہے اس کے سارے دن کے کاموں کے ذمہ دار اللہ تعالیٰ بن جاتے ہیں، اللہ اس کی مدد فرماتے ہیں. فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اگر ساری زمین خزانوں سمیت حلال طریقے سے مجھے ملے تب بھی میں اس طرح اس سے نفرت کروں گا جس طرح تم مردہ بکری سے نفرت کرتے ہو. اب یہ اس بات سمجھنی ذرا مشکل ہے کہ دنیا سارے خزانوں سمیت حلال طریقے سے مل جائے پھر بھی میں نفرت کروں گا. اس کا کیا معنی بھائی اس کی وجہ یہ ہے کہ اتنی دنیا اگر ہوگی تو قیامت کے دن اس کا حساب بھی تو دینا پڑے گا نا. تو وہ ڈرتے تھے کہ ہم قیامت کے دن حساب کے قابل نہیں ہیں، ہم اس انتظار میں کھڑے نہیں ہو سکتے. تو اس لیے ہمیں دنیا چاہیے ہی نہیں، بس ضرورت ہو تو اتنی چاہیے. نبی علیہ السلام نے دعا بھی فرمائی، اے اللہ آل محمد کا اتنا رزق بنا کہ ایک دن مجھے ملے تو میں کھاؤں اور آپ کا شکر ادا کروں، اور دوسرے دن مجھے نہ ملے تو میں صبر کروں، اس کو ایک دن شکر کروں ایک دن صبر کروں، بس اتنا مجھے دے.
مال کے نقصانات میں سے ایک بڑا نقصان یہ ہے کہ بندے کا مرنے کو دل نہیں چاہتا، مرنے سے دل گھبراتا ہے. بھئی دیکھیں جس کی ہر خواہش پوری ہو رہی ہے، ٹھاٹھ کی زندگی ہے، کاریں ہیں، بہاریں ہیں، روٹی ہے، بوٹی ہے، وہ کیوں مرنے کی جو ہے نا وہ ارادہ کرے گا؟ وہ تو گھبرائے گا نا مرنے سے. تو مال کا ایک اثر یہ ہے کہ مرنے سے دل گھبراتا ہے، اور قیامت کے دن پھر اس کا جو حساب دینا پڑے گا وہ تو ایک الگ چیز ہے. حدیث پاک میں ہے قیامت کے دن اس امت کے جو غریب لوگ ہوں گے وہ امت کے امیروں سے 500 سال پہلے جنت میں داخل کر دیے جائیں گے. اب آخرت کا ایک دن دنیا کے 50,000 سال کے برابر ہے. اب بتائیں کہ جب دنیا کے 50,000 سال وہاں کا ایک دن بنتا ہے اور وہاں کے 500 سال پہلے غریب لوگ جنت میں پہلے داخل کر دیے جائیں گے، تو پھر امیر کتنا دیر سے جنت میں جائیں گے. اس لیے ہمارے اکابرین دنیا کی فراوانی سے ڈرتے رہتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ جنت میں جانے میں دیر لگے یا اس کا حساب کتاب دینے کے لیے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا پڑے. تو جائز طریقے سے اگر ملتی تو بھی اس کی تمنا نہیں کرتے تھے. علماء نے لکھا ہے کہ دنیا کو دنیا اس لیے کہتے ہیں کہ یہ انتہائی گھٹیا ہوتی ہے، اور مال کو مال اس لیے کہتے ہیں عربی زبان میں کہ یہ بالآخر انسان کو لے ڈوبتا ہے، کشتی کو ڈبو دیتا ہے. حضرت علی اللہ عنہ نے سلمان فارسی عنہ سے فرمایا کہ دنیا سانپ کی مانند ہے، انتہائی نرم اور خوبصورت ہے، مگر انسان کو ڈس لیتی ہے. اب انسان کے اندر سے یہ ہوس، ہرس کیسے نکلے، طمع کیسے نکلے، اس کا علاج بھی ہمارے مشائخ نے بتایا. پہلی بات، موت کو کثرت سے یاد کرنا. جب موت کو کثرت سے یاد کریں گے تو پھر دنیا کی طمع دل سے نکل جائے گی. پھر دوسری بات، فضول خرچی سے بچے. تیسری بات، غریبوں کے ساتھ بیٹھے اٹھے. غریبوں سے دوستی رکھنا یہ دل میں دنیا کی محبت نہ ہونے کی علامت ہوتی ہے. پھر زاہدین کی مجلس میں بیٹھے، اور ایک یہ کہ پسندیدہ چیز کو اللہ کے راستے میں صدقہ کرے. جو چیز زیادہ پسند ہو وہ اللہ کے راستے میں زیادہ صدقہ کرے تاکہ دل سے دنیا کی محبت چلی جائے. جو بندہ باقاعدگی سے زکوٰۃ دیتا ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے دل میں دنیا کی طمع نہیں ہے. دنیا کی طمع کی نشانی یہ ہے کہ زکوٰۃ دینا اس کو مصیبت نظر آتی ہے، مشکل ہوتی ہے. ہمارے سلسلہ کے ایک بزرگ تھے مرزا مظہر جان جانا رحمت اللہ علیہ. وقت کا بادشاہ ان کا بہت عقیدت مند تھا، تو آیا اور اس نے کہا کہ حضرت میں آپ کو اپنے ملک کی جو فلاں فلاں زمینیں ہیں نا جاگیر کے طور پہ یہ ہدیہ دیتا ہوں. تو حضرت نے منع کر دیا. اس نے پوچھا کہ آپ منع کیوں کر رہے ہیں؟ حضرت نے فرمایا دیکھو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کو فرمایا ہے متاع قلیل، یہ تھوڑی سی متاع ہے. تو اللہ نے پوری دنیا کو قلیل کہا ہے، اور اس پوری دنیا میں سے جو آپ کی حکومت ہے وہ بھی تھوڑی سی ہے، تو وہ اور قلیل ہو گئی. اور جو آپ کی حکومت ہے اس میں سے بھی آپ تھوڑا سا حصہ مجھے دے رہے ہیں، تو اتنا تھوڑا لیتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے. اتنا تھوڑا لیتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے، عقل لیتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے. ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام اپنے لشکر کے ساتھ جا رہے تھے، تخت کے اوپر بیٹھے تھے اور تخت ہوا میں اڑ رہا تھا. جیسے آج کل ہوائی جہاز اڑتے ہیں نا، تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت بھی ہوائی جہاز کی مانند ہی سمجھ لیں کہ اس پہ انسان بھی بیٹھ جاتے تھے، سامان بھی آ جاتا تھا اور وہ ہوا میں اڑتا تھا. تو کسی نے دیکھا تو وہ بڑا حیران ہوا. تو اس کو جواب ملا کہ سلیمان علیہ السلام کے اس تخت سے زیادہ بہتر ہے کہ تو ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لے. یہ تخت ایک دن ختم ہو جائے گا اور سبحان اللہ پڑھنے کا ثواب کبھی ختم نہیں ہوگا.
حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ خلافت ہے، تو چند صحابہ نے آپس میں مشورہ کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المال سے بہت تھوڑا سا وظیفہ لیتے ہیں، بہت تھوڑا سا، اور وہ تو بہت ہی تھوڑا ہے، اس لیے ان کو مشورہ دینا چاہیے کہ کچھ زیادہ بیت المال سے لے لیں وظیفہ۔ تو مشورہ تو سب نے طے کر دیا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ڈرتے تھے۔ اب بھائی ان کو کون بتائے؟ تو سب کہنے لگے جی ہم تو نہیں بتا سکتے، ان کے سامنے ہم نہیں بات کر سکتے۔ تو طے یہ ہوا کہ ام المومنین حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہیں اور ام المومنین بھی ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کی بات کا ریگارڈ کرتے ہیں، تو ہم ان کے پاس جا کے ان سے کہتے ہیں کہ وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ مشورہ دیں کہ لوگ آپس میں مشورہ کر رہے ہیں، آپ بیت المال سے زیادہ وظیفہ لے لیا کریں۔ چنانچہ ام المومنین حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر آئیں اور انہوں نے کہا اپنے والد گرامی سے کہ آپ بیت المال سے بہت کم وظیفہ لیتے ہیں، آپ زیادہ لے لیا کریں۔ ہم جیسا کوئی ہو اس کو کہہ دیا جائے کہ تمہاری تنخواہ بڑھ گئی، وہ کہے گا آج کا دن میری زندگی کا سب سے زیادہ خوش قسمت دن ہے کہ آج میری تنخواہ بڑھ گئی۔ اور ہمارے اکابرین کا یہ حال تھا کہ ان کو اگر کوئی کہتا تھا کہ آپ زیادہ وظیفہ لے لیں تو وہ غصے ہوتے تھے۔ تو انہوں نے حفصہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ یہ کون لوگ تھے جنہوں نے یہ مشورہ کیا؟ ان کا میں نام نہیں بتاؤں گی۔ حضرت عمر نے فرمایا اگر تو نام بتا دیتی میں ان کی اتنی سزا دیتا کہ ان کے جسم پہ نشان پڑ جاتے۔ وہ کون ہوتے ہیں مجھے یہ مشورے دینے والے کہ میں بیت المال سے زیادہ وظیفہ لے لیا کروں؟ پھر عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حفصہ تم نے نبی علیہ السلام کے گھر میں زندگی گزاری ہے، ذرا بتاؤ نبی علیہ السلام کا بستر کیسا تھا؟ اس نے کہا کہ بس ایک کمبل تھا، اور سردیوں میں ہم اس کو آدھا نیچے بچھا لیتے تھے، آدھا اوپر بچھا لیتے تھے، اور گرمی آتی تھی تو اس کو دورا کر کے نیچے بچھا لیتے تھے، گزارا ہو جاتا تھا۔ پھر فرمایا کہ بتاؤ نبی علیہ السلام کا کھانا پینا کیسے تھا، لباس کیسا تھا؟ ان کا جی کے گیرو رنگ کے کپڑے تھے، اور جب کوئی باہر سے وفد آتا تھا تو نبی علیہ السلام وہ کپڑے اس دن پہنا کرتے تھے خاص، یعنی یوں سمجھیں کہ ان کے آنے کی خوشی میں وہ اسپیشل لباس تھا جو نبی علیہ السلام زیب تن فرمایا کرتے تھے۔ پھر پوچھا اچھا بتاؤ نبی علیہ السلام کا کھانا کیسا تھا؟ ان کہا کہ ان کا کھانا خشک روٹی تھی۔ فرمایا اور بتاؤ؟ کہنے لگی کہ ایک دفعہ گھی کا ڈبہ تھا تو اس میں گھی ختم ہو گیا تھا، تو جو آخر پہ کچھ تھوڑا سا رہ جاتا ہے نا اس کو گھی کے ڈبہ کی تلچھٹ کہتے ہیں۔ کہنے لگے میں نے روٹی پکائی اور اس کے اوپر وہ جو بچا ہوا تھا تھوڑا سا تلچھٹ وہ اوپر لگا دی، یعنی پراٹھا بنا دیا۔ تو وہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام خود بھی خوش ہو کے کھا رہے تھے اور دوسروں کو بھی وہ خوشی خوشی کھلا رہے تھے۔ تو یہاں سے ہمارے بعض یار لوگ جو ہیں وہ استنباط کرتے ہیں کہ پراٹھا کھانا سنت ہے، مگر یہ بھول جاتے ہیں کہ اوروں کو بھی کھلانا سنت ہے، وہ یاد نہیں آتا۔ تو بہرحال نبی علیہ السلام کا رہنا سہنا اتنا عام سادہ سا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں کے اوپر پیوند لگے ہوتے تھے اور سادہ روٹی ہوتی تھی اور بستر بھی سادہ ہوتا تھا اور گھر بھی سادہ ہوتا تھا، اور صحابہ کرام کے تو گھر بھی کچے ہوتے تھے، بہت سادہ زندگی گزار کے چلے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ساری رات مسجد کے محراب میں یہ فرماتے رہے یا صفرا یا بیضا غر غیری، اے سونا اے چاندی میرے غیر کو دھوکہ دے، میں تیرے دھوکے میں آنے والا نہیں ہوں۔ تو ہمارے اکابرین دنیا کی ضرورتوں کو کم سے کم کرتے تھے اور آخرت ہی پر نظر رکھتے تھے، اس لیے اللہ کے مقرب اور اللہ کے مقبول بندوں میں ان کو شامل کر لیا گیا تھا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
سب حضرات تھوڑی دیر کے لیے مراقب ہو جائیے، آنکھوں کو بند کر لیجئے، سر کو جھکا لیجئے. دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیے. انسان جب اپنے اندر جھانکتا ہے اسے اپنی اصل تصویر نظر آتی ہے. اپنے من کے دریچے کو کھولیے، اپنی اصل تصویر کو دیکھیے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دعا کر لیجئے. سبحان ربی العلی الوہاب. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اے رب کریم، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما. اے اللہ، رمضان کے اس مہینے میں ہماری بخشش فرما. اللہ، یہ رمضان کا آخری عشرہ اتقم من النار کا عشرہ ہے. اے اللہ، ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لیجئے. اللہم انا نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار. اے اللہ، ہم آپ سے جنت کی طلب کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں، اور اے اللہ جہنم سے پناہ مانگتے ہیں. اللہ، ہمیں جہنم سے پناہ عطا فرما دیجیے. اے رب کریم، آپ کے بندے دور قریب سے چل کر یہاں آئے ہیں اور آپ کے در کی چوکھٹ پکڑ کے بیٹھے ہیں. اے اللہ، بخشش کے طلبگار ہیں. آپ رحمت کی ایک نظر فرما دیجئے. اللہ، ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دیجئے. اے اللہ، قیامت کے دن بھی ایسا ہوگا کہ نیکوں کی وجہ سے بروں کی بخشش ہو جائے گی. بدارا بنیکاں ببخشد کریم. اے اللہ، تیرے نیک بندے بھی یہاں آئے ہیں. اے اللہ، ہم عاجز گناہگاروں کو ان نیکوں کے صدقے معاف فرما دے. اے اللہ، آپ تو اتنے مہربان ہیں کہ اصحاب کہف کے کتے سے بھی جنت کا وعدہ فرما دیا. اے اللہ، ہمارے حال پر رحمت کی نظر فرما دیجئے اور ہمارے لیے بھی جنت کے فیصلے فرما دیجئے. اے اللہ، ہم آپ کی ہر نعمت کے محتاج ہیں. اے اللہ، ہم پر رحمت کی نظر فرما، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما. اے اللہ، ہمیں اخلاق حمیدہ عطا فرما. اے اللہ، نبی علیہ السلام کی ایک ایک سنت پر محبت کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ، گھروں کی زندگیوں کو اچھا فرما، گھروں میں سکون کی زندگی نصیب فرما. اے اللہ، پریشانیوں کو دور فرما. رب کریم، رحمتوں کا معاملہ فرما. جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے، اللہ ہمیں وہ بھی عطا فرما. اے اللہ، آپ نے اپنی رحمت سے ہمیں ایک اور رمضان عطا فرما دیا. اے اللہ، اس رمضان کو ہماری بخشش کا ذریعہ بنا دیجئے، ہمارے لیے اللہ نجات کا ذریعہ بنا دیجئے. رب کریم، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.